ماشاءاللہ یہ تھے نبی اعلیٰ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد منان رضا خان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار حسین انداز میں پیش کیا اور ہمارے دلوں کو عشق رسول سے گرمایا۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں۔ جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں ان سے التماس ہے کہ برائے کرم صدارتی خطاب کے لیے مسجد کے اندر تشریف لے آئیں، اور انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو عنقریب سمیٹ رہے ہیں۔ یہ آخری خطاب ہے، اور جو لوگ ادھر باہر دروازے کے پاس ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ برائے کرم اب اندر تشریف لے آئیں۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں سلطان المناظرین، مفکر اسلام، حجت الاسلام، حضرت قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی، مرشد کبیر سنی جمعیت عوام، آپ آستانہ عالیہ بکی شریف آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ آپ کی آمد سے پہلے استقبالیہ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اہل سنت کے بادشاہ عرفان شاہ، عرفان شاہ، اہل سنت کے بادشاہ عرفان شاہ، عرفان شاہ، اہل سنت کے بادشاہ، اہل سنت کے بادشاہ، مسلک اعلیٰ حضرت۔ تشریف رکھیں حضرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعین فهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، قائد المرسلین، سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد، معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، آج کا اپنی نوعیت کا یہ عظیم الشان اجتماع حق چار یار کانفرنس کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ پروگرام مکمل ہو چکا، علماء کرام، مشائخ اعظام آپ حضرات کے سامنے تشریف لائے اور انہوں نے اپنے خطابات سے آپ سب حضرات کو، مجھے بھی نوازا۔ نعت خوان حضرات نعت اور مناقب پیش کی، آپ حضرات کے ایمانوں کو انہوں نے مجلہ فرمایا۔ سنی جمعیت عوام برطانیہ کے عہدیداران،
شاہین فکر رضا مولانا جہانگیر اختر رضا نعیمی اور ان کے تمام رفقا جنہوں نے بہت مختصر نوٹس میں بہت مختصر وقت میں اس کانفرنس کا پروگرام ترتیب دیا اور اتنے عمدہ انتظامات کیے ہیں، میں صمیم قلب سے ان کے لیے، تمام کارکنوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ مساعی قبول فرمائے اور ان کو اور زیادہ جذبہ اور ہمت عطا فرمائے۔ آپ حضرات چونکہ اس کانفرنس کی انتظامیہ سے پورے طور پر ان کے طریقہ کار سے واقف نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں نے کتنی مالی، جانی اور وقت کی کتنی قربانی دے کر اس کانفرنس کا اہتمام کیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، آج کی اس کانفرنس میں مجھے بہت دلی تقویت حاصل ہوئی ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ بہت مختصر وقت میں ہم ذاتی طور پر علماء کرام کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، تو جس طرح کے پیغامات ان تک پہنچے اور جس طرح ہم ان کے اسماء گرامی کی جہاں تک ہو سکا اشاعت کر سکے، ہماری توقع سے بھی زیادہ علماء اہل سنت نے ہمیں ہماری پذیرائی کی اور عزت افزائی کی۔ میں اللہ وحدہ لا شریک اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلوں کے راز جاننے والے ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے اس حقیقت کو بیان نہیں کر سکتا کہ ان کی تشریف آوری سے ایک ایک عالم دین جو پورے برطانیہ سے یہاں تشریف لائے، جن کے پاس وقت کم تھا وہ بھی مختصر وقت کے لیے یہاں پہ جب تشریف لائے تو انتہائی خوشی ہوئی کہ ان حضرات نے سنی جمعیت عوام کے اس پروگرام کو اپنے دل کی آواز سمجھا، سرپرستی فرمائی، حوصلہ افزائی کی اور سب حضرات یہاں تشریف لائے۔ میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں کہ کس طرح میں ان حضرات کا شکریہ ادا کروں۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کے علم نافع میں اور ان حضرات کی دین دنیا میں اور زیادہ ان کو برکتیں عطا فرمائے اور ان کی عزت و وقار میں اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آج نبی اعلیٰ حضرت ابن مفسر اعظم ہند حضرت علامہ مولانا محمد منان رضا خان صاحب دعوت برکاتہم العالیہ جو ابھی آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے، یہ حضور حجت الاسلام کے حضرت حجت الاسلام جن کا اعزاز ہے، میرے حضور اعلی حضرت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، ان کے فرزند اکبر حجت الاسلام جو میرے اعلی حضرت کے علم و عمل کی تصویر تھے اور جن کا فیضان ہمیں پورے پنجاب میں، پاکستان میں، اب تو پوری دنیا میں، لیکن خاص طور پر ہمارے پاس جن کا فیضان حضور حجت الاسلام کا حضرت محدث اعظم مولانا محمد سردار احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی شکل میں حضرت حجت الاسلام کا فیضان ہمارے پاس پہنچا۔ ہمارے حضرت علامہ جو تشریف لائے ہیں یہ حضرت حجت الاسلام کے پوتے ہیں، اور آپ یقین فرمائیں کہ ہم اپنے آپ کو خوش قسمت ترین سنی سمجھتے ہیں کہ جن کی دعوت پر اتنی عظیم شخصیت یہاں تشریف لائی ہے۔ یہ کوئی رسمی جملے نہیں ہیں ہمارے لیے اس دنیا میں، اپنی بات نہیں کرتا، بہت بڑے جلیل قدر محدث کی بات کرتا ہوں جن کے علم حدیث پر خود فاضل بریلوی کو ناز تھا، مولانا وسیع احمد صاحب محدث صورتی۔ ایک مرتبہ ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ آپ ہر وقت اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے رہتے ہیں، آپ تو مولوی اسحاق دہلوی کے صاحب کے شاگرد ہیں، ان سے آپ نے علم حدیث پڑھا، اور حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے آپ مرید ہیں،
تو نہ ان کا نام لیتے ہیں، پیر کا نام اپنے استاد کا ہر وقت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کرتے رہتے ہیں، تو آپ کے ہم عمر ہی ہیں تقریباً۔ تو محدث سورتی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جلیل القدر محدث ہیں وہ، ہاں غیر بھی مانتے ہیں ان کے علم حدیث کو۔ حضرت محدث سورتی نے جو بات کہی وہ ہمارے بھی دل کی آواز ہے۔ آپ نے فرمایا میرے عزیز جو تو نے سوال کیا وہ درست ہے، تیرا حق بنتا ہے، لیکن میری بھی تو کوئی کیفیت دیکھنا کہ مجھے مولوی محمد اسحاق دہلوی سے جو علم حدیث حاصل ہوا اور شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی جیسے ولی اللہ سے جو مجھے نسبت حاصل ہے، مجھے ان دونوں سے وہ توقع نجات کی نہیں ہے، ان دونوں نسبتوں سے کہ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی نسبت سے مجھے اپنی نجات کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیوں جی، پیر کی نسبت بھی تو نجات دیتی ہے۔ فرمایا میں قسم سے کہتا ہوں کہ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا بتایا ہوا وظیفہ میں پڑھتا ہوں، مولوی محمد اسحاق دہلوی کی پڑھایا ہوا علم حدیث میں پڑھاتا بھی ہوں، لیکن میرے دل کو جو نور ایمان فاضل بریلوی کی صحبت سے میسر ہوا وہ کہیں سے حاصل نہیں ہوا۔ گرامی قدر حضرات، اس لیے میں نبی اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا محمد منان رضا صاحب کا سویدہ قلب سے ان کی خدمت میں ہدیہ سپاس عرض کرتا ہوں اور اظہار تشکر کرتا ہوں کہ آپ نے کرم فرمایا اور ہم گناہگاروں کی دعوت کو قبول فرمایا۔ یہ سراسر ان کی بندہ نوازی ہے اور ذرہ نوازی ہے کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے کارکنوں کی، ہمارے دوستوں نوجوانوں کے حوصلہ کو انہوں نے بڑھایا۔ اور دوسری عظیم شخصیت عالمی مبلغ اسلام مخدوم العلماء والمشائخ حضرت علامہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری نوشاہی دامت برکاتہم العالیہ، جن کی آج دن کی ساری مصروفیت کو میں جانتا ہوں، میں خود وہاں پہ تقریباً 2.25 گھنٹے تقریر میں نے کی ہے زور کے بعد، اور آج عرس شریف تھا، اس حوالے سے وہ تمام دن مصروف رہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہاں تشریف فرما ہوئے۔ یہ بھی ان کی سراسر بندہ نوازی ہے اور خرد پروری ہے، اور یہاں ہمارا برطانیہ میں پہنچنا یہ بھی انہی کی توجہات سے ہے کہ یہاں جتنی بھی تقریریں، جلسے، کانفرنسیں ہوئیں تو آپ نے ان سب کا سبب جو ہے اور اس دعوت کو عام کرنے کا وہ آپ کی ذات ہی ہے، کیونکہ انہی کے توسط سے ہم یہاں تک پہنچے۔ نہ صرف یہاں تک بلکہ انہوں نے مجھے کہا، فرمایا خود، اور میرے پاس ہالینڈ کا اسپانسر بھی انہوں نے بھیجا اور مجھے فرمانے لگے کہ میرا یہ خواہش ہے کہ آپ جس طرح برطانیہ میں تبلیغ کی ہے اور فکر رضا کا کام آپ نے پیغام پہنچایا ہے، مسلک اہل سنت کا اس طرح پورے یورپ میں بھی پہنچائیں۔ وہاں جتنے مراکز ہیں، میرے مراکز سب موجود ہیں، آپ جائیں وہاں پہ بھی تبلیغ کریں۔ تو اتنی وسعت قلبی اور مسلک اہل سنت سے اتنی محبت، یہ وہ کہتے ہیں نا بھائی، ایک بات تو سنی سنائی ہوتی ہے، ہڈورتی کر لینا بھائی، اب اس میں ہم کیا کر سکتے؟ 3 مہینے تک ہم یہاں رہتے ہیں، تو ہم وہ ہمارے میزبان ہیں، ہم ان کے ریسٹ ہاؤس میں مقیم رہتے ہیں، اور الحمدللہ یہ تمام مشن جو ہے اس میں ان کی خدمات سر فہرست ہیں۔ تو ان کی تشریف آوری پر بھی تمام ہمارے کارکنان جو ہیں وہ مسرور ہیں کہ حضرت صاحب یہاں تشریف لائے اور انہوں نے سرپرستی فرمائی۔ میں اپنے کارکنان کو یہ عرض کرتا ہوں کہ ان سے ہماری وابستگی اس وجہ سے ہے کہ قرآن و سنت کا جو پیغام ہے اس کی تشریح اور تعبیر امام احمد رضا بریلوی، یہ میرا تعلق ہے ان حضرات کے ساتھ۔ میں نے ان سے یہی کہا کہ یہ خود عہدیدار ہیں، خود سارا کام کریں گے، ہمارا کسی تنظیم میں نام نہیں لکھا ہے ہم نے، کیونکہ اس سے بھی جھگڑے پڑتے ہیں، لوگ مداخلت کرتے ہیں، انٹرفیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں علماء جو ہیں وہ بھی کھلی آزادی کے ساتھ لوگوں کو کام نہیں کرنے دیتے، اداروں کے خود وہ کمیٹیوں میں موجود ہوتے ہیں۔ ہمارا ان کے ساتھ صرف فکر رضا کا تعلق، سیدھی بات عرض کرتا ہوں۔
اگر یہ حضرات دیکھیں کہ ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں تو ہمیں چھوڑ جائیں، اور اگر ہم نے دیکھا کہ یہ فکر رضا کو چھوڑ رہے ہیں تو ہم ایک منٹ بھی ان کے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ اور یہ تعلق فکر رضا کے حوالے سے جب تک ان کے دل دھڑکیں گے سرکار کی محبت میں، اور فکر رضا یہ ہے کہ حضور سے محبت اس طرح کرنا کہ حضور کے دشمن سے دشمنی کرنا۔ کھلے لفظوں میں یہ بات عرض کرتا ہوں، بڑے بڑے صوفی آئے ہیں، سب کی تعلیمات کو ہم سلام کرتے ہیں، اپنا اپنا جتنا کسی کا حصہ تھا انہوں نے کام کیے، کسی کا انکار نہیں ہمیں، لیکن اعلیٰ حضرت کی تحریک یہ نہیں ہے۔ آج تک لوگوں نے یہ قول سنا جس سے محبت اس کا ذکر کیا جاتا ہے، محبت اندھی ہوتی ہے، محبوب کا عیب نہیں دیکھتی، محبت کی بڑی بڑی تعریفیں ہم نے سنی، مگر اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ ذکر کرو گے 1,00,000 مرتبہ محبوب کا، ایک گستاخی محبوب کی سن کر تمہارے خون میں حرارت نہ آئے، اس 1,00,000 دفعہ ذکر کرنے کا اور درود پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ کہ تیرے درود اور دیکھو 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو ان کے سلام کے لیے وہ کسی کے سلام کے محتاج ہے کیا؟ لوگ باتیں کرتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں جی محبت یہ کم ہے کہ ہم سلام پڑھتے ہیں، اور ان پر تو زمین و آسمان سلام پڑھتے ہیں، تیرے سے صرف سلام کا تقاضا نہیں ہے، فرمایا محبوب کا ہو جا، اور جو محبوب سے دور ہے اس کا دشمن بن جا، اور جو محبوب کی عظمت دل میں رکھتا ہے اس کے لیے نرم ہو جا، جیسے رحماء بینہم کی ابھی آپ نے آیت کریمہ سن لی۔ یہی فکر رضا ہے، اور یہ وہ بنیادی بات ہے کہ جو ایک مسلمان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ جس سے وہ اپنے مسلک کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، سرکار کی عظمت کے لیے وہ قائم ہو جاتا ہے، جہاں بھی موجود ہو وہ قائم ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں بہت کام کیا، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں بھی میں تبلیغ کرتا ہوں، ابھی علماء کرام نے میرے اعزاز میں جو باتیں کہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو مبارک فرمائے، یہ بھی ان کی عزت افزائی ہمارے لیے، اور خرد پروری کی ہے انہوں نے، وہ خود دین اسلام کو زیادہ مجھ سے جاننے والے ہیں۔ لیکن میں یہ بات عرض کر دوں کہ ہمیں جتنا کچھ تھوڑا بہت دین کا شعور حاصل ہے یہ بریلی شریف کا فیضان ہے۔ میرے والد گرامی 9 سال تک پڑھتے رہے، 7 سال تک پہلے پڑھاتے رہے، یعنی 9 سال تحصیل علم کے بعد 7 سال تک باقاعدہ تدریس کرتے رہے۔ تو میرے والد صاحب کے جو پیر ہیں حضور قبلہ عالم سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نقشبندی مجددی، آپ نے فرمایا شاہ جی 1 سال کے بعد پاکستان اور ہندوستان متحد نہیں رہے گا اور پاکستان الگ ہو جائے گا، صرف 1 سال کا عرصہ ہے آپ کے پاس، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ابھی پڑھانا چھوڑ دیں۔ سن 1941 میں انہوں نے مدرسہ وہاں پہ اپنے گاؤں میں قائم کر لیا تھا میرے بزرگوں نے، لیکن ان کے مرشد نے کہا کہ شاہ جی تحصیل علم ساری ہو گئی، پر جب تک آپ بریلی نہیں جائیں گے نا میرا دل خوش نہیں ہوگا، آپ جائیں بریلی شریف پڑھ کے آئیں، اور 1 سال کے بعد نہیں جا سکیں گے آپ، یعنی پورے حالات سے حضرت صاحب واقف تھے، ہمیں 1 سال کے بعد نہیں جا سکیں گے، ابھی سبق یہیں چھوڑیں، سبق بعد میں ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، آپ بریلی شریف جائیں۔ تو ہمارے بزرگ بریلی شریف گئے، اور اس وقت حضور مفتی اعظم ہند حضرت شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے فرزند ہیں اور حجت الاسلام کے چھوٹے بھائی تھے، اور مفتی اعظم ہند ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کی نگرانی میں حضرت محدث اعظم مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور بخاری شریف 7 پارے حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب کے پاس، وہاں بریلی شریف میں ہمارے بزرگوں نے پڑھے، جس میں میرے استاد الکل علامہ محمد نواز صاحب، میرے والد گرامی بھی اس جماعت میں تھے، میرے ماموں بھی اس جماعت میں تھے، میرے خالو بھی اس جماعت میں تھے، میرے سسر اس سے 2 سال پہلے بریلی شریف میں پڑھ کے آئے۔ میں یہ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ لوگ سمجھے بھائی ان کو پتہ نہیں کیا دماغ کو غبار ہے کہ الگ راستے پر چلتے ہیں، دماغ کو غبار نہیں، ہمارے خمیر میں فکر رضا موجود ہے،
فکر رضا ہمارے خبیر میں موجود ہے. یہ کوئی ہمارا شرف نہیں ہے کہ ہم نے کوئی الگ سے مطالعہ کر لیا ہے. ہمارے جسم میں جتنی ہڈیاں ہیں اور ہڈیوں میں جتنا گودا ہے, اس گودے کے اندر بھی فکر رضا موجود ہے. فکر رضا میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور فکر رضا میں ہم پلے بڑے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے استاد بھی وہی ہیں, ہمارے ننہال بھی وہی ہیں, ہمارے ددیال بھی وہی ہے, ہمارے والد گرامی بھی وہی ہیں, اور تمام زندگی انہوں نے نقشبندی مجددی تھے طریقت میں, اور اسی طریقت پر وہ آج تک بھی ان کے تمام دوسرے ساتھی اور ان کے ساتھ پڑھنے والے بھی موجود ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس جب ہمارے حضور قبلہ عالم دادا مرشد نے میرے والد صاحب کو بھیجا تو واضح طور پر کہا, شاہ جی بریلی کی فکر کے بغیر وہابیوں کا علاج ہو ہی نہیں سکتا, وہابیوں کا فتنہ روک ہی نہیں سکتا جب تک آپ بریلی شریف کی فکر کو عام نہیں کریں گے. اور ان کا یہ فرمان بالکل درست ہے, 100% درست ہے. گرامی قدر حضرات, اب میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کو جس پیر کے بھی مرید ہیں, دیکھو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے بزرگ بھی نقشبندی طریقت کے میں بیعت, لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی جو فکر ہے وہ کسی ایک سلسلہ کے لیے نہیں کہ قادری صرف ان سے فیض لے سکے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تو حضرت شیخ الاسلام سیال شریف والوں نے بڑی عمدہ بات فرمائی. آپ فرماتے تھے کہ کسی اسکالر کا, کسی محقق کا تو ایک سلسلے پر احسان ہے, فاضل بریلوی وہ ہستی ہے کہ جس کا سب سلسلوں پر فیضان. کیوں؟ اس لیے کہ فاضل بریلوی کسی ولی کی عزت کی جب حفاظت کے لیے دشمنوں سے لڑتے ہیں تو یہ تو نہیں پوچھتے نا میں صرف قادری ولیوں کی عزت کی حفاظت کروں گا, وہ تو سب اولیاء کی عزت کی حفاظت کے لیے انہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھ دی ہیں. تو اب سب سلسلہ والوں کا یہ فرض ہے کہ وہ بھی ان کو کی عقیدت رکھے اپنے دل میں کہ جنہوں نے ولیوں کی شان کی حفاظت کی ہے, تو ولی جب ہمارے مرشد ہیں, کوئی نقشبندی ہیں, قادری ہیں, سہروردی ہیں, جب سب ولیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے فاضل بریلوی نے اپنی زندگی کو وقف کیا تو سب ولیوں کے غلام فاضل بریلوی کا احترام بھی کریں گے. اور جو ان کی فکر اعتقادی حوالے سے ہے, آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ جس شخصیت کو ہم نے یہ کام سونپا ہے, ہمیں بعض دوست کہتے تھے آپ جو مولوی آتے ہیں آپ کو انگریزی نہیں آتی, پاکستان سے آپ آتے ہیں انگریزی نہیں آتی. جی میں نے کہا بوڑھے توتے انگریزی کیا سیکھیں گے, اب شروع ہو جائیں ABC سیکھنا, نہیں, لیکن ہم اپنا جذبہ منتقل کریں. انگریزی بولنے والی کسی زبان کو ہم انشاءاللہ اپنے ساتھ لگائیں گے, اس کو ہم کیپچر کر لیں گے. ہم نے کر لی. آج حضرت صاحب نے بھی ان کا نام جہانگیر اختر رضا کر دیا. پڑھا لکھا نوجوان ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت پر بھی نظر رکھتا ہے. ہاں تو ابھی آپ نے ان کی تقریر سن لی, یہی ہے فکر رضا. انہوں نے بتا دیا آپ کو کہ گستاخوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. ایسی تقریر کے بارے میں لوگ گھبرا جاتے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں دین اتنا رکھو جتنے سے صرف گزارا ہو جائے. دین بھی گزارا سکیم ہے, دین گزارا سکیم نہیں ہے. قرآن کہتا ہے الف لام میم احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا تم گمان کرتے ہو لوگوں کہ صرف آمنا کہہ دینے سے اللہ تمہیں چھوڑ دے گا اور تمہیں آزمائے گا نہیں؟ وهم لا یفتنون, تمہیں فتنے میں نہیں ڈالے گا, تمہارا امتحان نہیں کرے گا. فرمایا یہ تمہارا یہ بات تمہاری غلط ہے. کیوں؟ فرمایا اس سے پہلے بھی جنہوں نے ہمارا نام لیا ہم نے انہیں بھی آزمایا, اور اب تم نام لیتے ہو تمہیں بھی آزمائیں گے. لوگ آزمائش سے چلتے ہیں جی, بس گزارے مطابق جو ہے وہ دین کی بات. آپ الگ کیوں بات کریں, وہی کریں جو سب کرتے. تو ہم وہی کر رہے ہیں جو سب کیا کرتے تھے. آج کچھ بیماری ہے نا, ہم وہی کرتے. 14 صدیاں گزر گئی ہیں, 14 صدیوں کے جو مجدد ہوئے ہیں نا, کیونکہ سرکار کا فرمان ہے ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد ہوتا ہے. ہمارا مجدد جو اعلیٰ حضرت بریلوی ہیں, یہ پہلے کسی مجدد کے خلاف ان کی فکر نہیں ہے. یہ دلیل ہے جو ہمارے جہانگیر صاحب نے آیت پڑھی نا, من یشاقق الرسول من بعد ما تبین, اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہر دور میں بعد آنے والا مجدد پہلے مجدد کے خلاف نہ بولے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, اس کے مطابق چلے گا.
مطابقت میں اور زیادہ دین کو روشن کرے گا. اور یہ بات بالکل 100% درست ہے. فاضل بریلوی نے نئی فکر پیش نہیں کی، ان کی فکر وہی ہے جو سیدنا عمر فاروق کی فکر ہے. گرامی قدر حضرات، آج حق چار یار کانفرنس کے حوالے سے ہمارے پہلے مقرر جب میں حاضر ہوا تو مفتی صاحب ہمارے محترم علامہ مفتی محمد افضل نقشبندی صاحب سے لے کر حضرت قبلہ تک جتنے بھی علماء کرام آئے ماشاءاللہ سب نے حق ادا کیا اپنے مضمون کا، اور بہت ستھرے انداز میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے دلائل کے ساتھ صحابہ کی عظمت بیان کی ہے. میں بہت وقت ہو گیا ہے اور کوئی بات نہیں عرض کرتا، صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام تمام معیار ایمان ہیں. کیا ہے معیار ایمان کا لفظ سمجھ آئے گا؟ یعنی ان کا ایمان اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ ساری دنیا کے ایمان کے لیے بطور نمونہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کا ذکر فرما دیا. یہ ماننا لازم ہے کہ صحابہ معیار ایمان ہے. ایک بات، صحابہ معیار بولو نا، صحابہ معیار زور سے بولو، صحابہ معیار ایمان. اور اس وقت میرے سامنے قرآن پاک کی 6 آیتیں ہیں جن میں صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے معیار ایمان فرمایا. تو ان 6 آیتوں کے بیان کے لیے بھی 2 گھنٹے چاہیے. میں پہلے کر چکا ہوں یہ بیان، بارہا کر چکا ہوں کہ صحابہ معیار ایمان. اب سن لیجئے جس سے لوگ گھبرا جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ صریح قرآن کی صریح آیات میں صراحت کے ساتھ یہ فرما دے کہ صحابہ معیار ایمان ہے، تو اب جو ان کو معیار ایمان نہ مانے وہ کیا ہے؟ قرآن کا منکر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج. بس ایک مسئلہ ختم ہو گیا. دوسری بات، نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ، تمام صحابہ، توجہ کرو، حضور کے سارے صحابہ پاک ہیں. کہہ لو سبحان اللہ. سارے صحابہ بولو، یہ خاص بات ہے. سارے صحابہ میں یار ایمان ہے، سارے صحابہ پاک ہیں. بولو زور سے پاک. اور سنی بھائیو، یہ ہماری کوئی ضد نہیں ہے جی. اگر نہیں ہے تو ہم کیوں کہیں کہ پاک ہے جی؟ مسجد میں ہم کھڑے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں میں ان کو ذاتی کوئی فائدہ ہے اس بارے میں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں اگر آپ کا کوئی فائدہ نہیں تو ہمارا کیا فائدہ ہے اس میں؟ ماں سوائے اللہ کی رضا کی ہم کیوں ضد کریں؟ اگر یہ بات اس طرح ہو کہ آدھے پاک ہیں آدھے ناپاک ہیں تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں اسی طرح بیان کروں. کیوں کہ میں نے جان دینی اللہ کو. جو بات قرآن و سنت میں نہیں کر سکتا، پارٹی بازی میں بھی نہیں کر سکتا، میں قسم اٹھا کر کہتے نہیں کروں گا. بالکل. اچھا اب دلیلوں کا وقت نہیں، لیکن ایک تھوڑی سی جھلک دیتا ہوں آپ کو کہ نبی کریم علیہ السلام کس لیے آئے. نبی کریم علیہ السلام کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک کی 18 آیتوں میں یہ مقصد بیان ہوا ہے. ایک جگہ نہیں، 18 آیتوں میں. کیا؟ قرآن پڑھیں، تعلیم کتاب و حکمت دیں اور پاک کریں. میں بات تو آپ سے کر، آپ حضرات سے بات کر. گرامی قدر حضرات، نبی کریم علیہ السلام ان تینوں کاموں میں، اب کوئی وہ کہتے ہیں نا، پہلے عطا المصطفیٰ جمیل صاحب ہمارے مہمان خصوصی جلیل القدر عالم دین نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کہتے ہیں ایموشنل ہو گئے. آپ بھی ایموشنل نہ ہوں اس بارے میں، لیکن اپنے ایمان سے کہیں، اپنے مطالعہ کی روشنی میں، اپنے ایمان کی روشنی میں، کہ جو 3 کام نبی کریم کی نبوت کے مقاصد ہیں. نبی کریم علیہ السلام اپنے 23 سالہ دور نبوت میں ان 3 کاموں میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ بس میں آپ سے یہ سوال ہے میرا. آپ مومن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے، آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ تلاوت قرآن میں
کتاب و حکمت سکھانے میں، پاک کرنے میں حضور کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں؟ نہیں۔ جس آدمی کا دل نہیں مانے وہ بے شک نہ بولے۔ مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مقصد تھے۔ کیا آپ کا ایمان اجازت دیتا ہے کہ آپ کہیں کہ رسول اللہ اس مقصد میں تو کامیاب ہوئے، اس میں پورے کامیاب نہیں ہوئے؟ کیا یہ آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ حقیقت سے بولے، آپ کہہ سکتے ہیں؟ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تلاوت حضور نے کن پر کی؟ ایک بات۔ دوسرا پوچھتا ہوں کتاب و حکمت کی تعلیم کن کو دی؟ تیسرا میرا سوال ہے کہ وہ جن کو پاک کیا وہ کون ہے؟ جب تینوں مقصدوں میں حضور کامیاب ہیں تو پھر بتاؤ نا کہ حضور کا تو کام ہے پاک کرنا، اور جن کے پاس حضور رہے وہ پاک نہ ہوں تو کچھ تو انہاں پاک نہ ہونے والے دا بھی قصور خیر بنے گا، لیکن کچھ تو انہاں دی رسالت وچ بھی کمی آوے گی نا، جس کام نو آئے سن ہویا نہیں۔ کچھ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ لوگ سمجھتے ہیں جی یہ بڑی آسان بات ہے کہہ دینا بس صحابہ میں تو 2-3 ٹھیک تھے باقی سارے ہی انجے تھے۔ میں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف صحابہ پر تان کر رہے ہو؟ بے وقوفا، صحابہ سارے خراب ہوں تو کچھ کمی حضور پر بھی آتی ہے، حضور میں صفت کوئی نہ ہو تو کچھ کمی اللہ پر بھی آتی ہے۔ کیوں کہ جس اللہ سے اپنا حبیب بھی اچھا نہ بن سکا وہ اللہ آپ کہاں اچھا ہوگا؟ صحابہ میں فلی کمی رہ جائے تو نری صحابہ پر ہی بکواس نہیں کرتے ہم، کچھ اس کا اثر سرکار پر بھی جاتا ہے۔ سرکار کو اللہ نے اور کس کام کو بھیجا تھا جی؟ 18 آیتوں میں اللہ کہتا ہے 3 کاموں کے لیے میں نے بھیجا۔ ایک تو قرآن پڑھ ان پر، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، تو پھر سند دے کے واپس نہ آ جانا، ان کو پاک بھی کرنا۔ بس ایسے جھگڑے والی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگ ہم سے جھگڑتے ہیں۔ ابھی ایک کیسٹ میرے پاس بھیجی ہے، اتنے بکواس کیے اس میں۔ یہ لوگ پیغام دیتے ہیں مجھے کہ ہم اس قسم کے عقیدے رکھتے ہیں۔ میں کہا بڑے کملے ہو تم، اس قسم کی بات کرو گے تو ہم تو اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ پھر مسائل بیان کریں گے، لیکن جھگڑا ہمارا مقصد کوئی نہیں۔ ایسے ہو جائے تو چلنا بھی ہمارا مقصد کوئی نہیں، کر دے ایسی نہیں تو ہو جائے تو نستے بھی نہیں۔ ہاں ایسا کوئی بات نہیں۔ ابھی لوگ فون کرتے ہیں آپ کدھر ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، آپ کا وہ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے، کرے گا کون؟ کہا ہم کریں گے۔ تو میں نے کہا جب تم کر سکتے ہو تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اگر تم اپنے مذہب میں اتنے سچے ہو تو ہمیں کیا سمجھا ہے؟ ٹمپریری قسم کا مذہب ہم نے اپنایا ہے۔ اگر تم اپنے مذہب کے لیے جان لے سکتے ہو تو میں مسجد میں کھڑا ہوں، رب اکبر کی قسم ہے ہمیں مسلک کی صداقت کے لیے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا منظور ہے۔ بس ہماری مذہب کے ساتھ بھی وابستگی اس قسم کی کمزور کوئی نہیں کہ آپ نے سمجھا ویسے ٹمپریری رکھا ہوا ہے نا۔ میں پہلے کہہ دیا اس بات، اگر کوئی جان لینے پر تلا ہے ہم جان دینے پر تلے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنے ہم غافل ہیں اور جتنی غفلت میں میرا کم از کم میں اپنے آپ کو جتنا غافل سمجھتا ہوں، میری تو زندگی کی قضائیں ہی پوری تب ہوں گی جب جان شہادت میں دیں گے، تو نہ دی تو بڑا نقصان ہوگا۔ کسی بد عقیدہ خبیث کے ہاتھ سے مرنا تو دل کی آرزو ہے ہماری، جس کا دل کرے وہ احسان ہم پہ کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر اس کے کیا منہ لے کر سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوں گے ہم؟ ایک جان ہی تو تھی وہ بھی اپنی لے کر آ گئے، ٹی بی سے مر گئے ہم یا شوگر نے مار دیا ہمیں۔ سرکار کے دشمن کے ہاتھ سے مرے، صحابہ کے دشمن کے ہاتھ سے مرے، خدا کی قسم ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ گرامی قدر حضرات، اب اتنا تو حق ہمیں ملنا ہی چاہیے نا کہ ہم کسی پر اٹیک کے لیے تو کانفرنس نہیں کر رہے۔ اب اتنا وقت آپ نے سنا، لوگوں نے اگر کسی کے بارے میں کچھ کہا بھی ہے تو صرف اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ان سے بچ جائیں۔
مقصد یہ نہیں کہ آپ کو کسی نے کہا کہ ان کو شوٹ کر دو، ان کو فائر کر دو، حالانکہ ہو رہے ہیں ان پر جی، کتے کی قیمت پر مر گئی ہے پوری ان کی پارٹی، پلٹن پوری مری ہے. تو اتنا تو سوچو کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہم تو صرف اپنی جماعت کو بتا رہے ہیں. کیا قیمت پڑی ہے تمہارے لوگوں کی، مرے ہیں سارے پاکستان میں ہمارے سامنے جی. لیکن ہماری جماعت کا یہ طریقہ نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم ہے، ہمارے لوگ جو گئے ہیں، ابھی دیکھو مولانا محمد اکرم رضوی شہید ہوئے جی. تو میں نے آخری وقت اس لڑکے سے پوچھا، محمد احمد اس کا نام ہے قصور کا، میں نے کہا مولانا جب بالکل قریب آ کے 4 فٹ پر اس نے فائر کیا، کیا مولانا نے اس کو کہا کہ مجھے نہیں مارو یا کوئی معافی مانگی؟ اس نے کہا نہیں. جب 4 فٹ کے فاصلے پر وہ بندہ آ کے مولانا پر فائر اس نے کیا تو مولانا بہت قریب سے دیکھ رہے تھے، ایک دفعہ بھی ایسا جملہ نہیں بولا، بلکہ زور زور سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. بتاؤ اس موت پر 1000 زندگیاں قربان ہیں. اتنا یقین اگر ایک سنی کو حاصل ہو جائے اور زندہ رہ کے اس نے لینا کیا ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے بڑے دکھ ہیں اس دنیا میں، بڑے دکھ ہیں، بڑے دکھ ہیں تو چھٹنا اس دنیا میں، چھوڑنے کو بھی تیار نہیں ہے. پھر ہر وقت ہائے ہائے دنیا میں بڑے تنگ ہیں. تنگ ہو تو پھر جاؤ ان کے پاس جن کے پاس سارے آرام ہیں. موت کو پھر دیکھ کر چیخیں نکلتی ہیں. تو جس کا موت دیکھ کر چیخ نکلے نا، اس کا نہ توحید پر ایمان صحیح ہے، نہ رسالت پر ایمان صحیح ہے. کیوں کہ جن کے دیس جانا ہے، جب ان سے تعلق پکا ہے تو پھر پریشانی کیسی. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. گرامی قدر حضرات، پہلی بات صحابہ میں یار ایمان ہے. دوسری بات سارے صحابہ پاک ہیں. بولو نا، سارے صحابہ یہ عقیدہ ہے. اگر صحابہ کو کوئی پلید سمجھے تو وہ کافر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے رسول کے صحابہ کو پاک کر دیا. دلائل بے شمار موقع پر میں عرض کر چکا ہوں. علماء کرام کی توجہ کے لیے کہ اس پر وہ خود اس بات کو آگے جتنا چاہیں اپنے علم کے مطابق لے جا سکتے ہیں. بنیاد ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجس الشیطان. اب بات سمجھ آئی آپ؟ لیطہرکم بہ صرف اہل بیت کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا 22ویں پارے میں، ان کے لیے بھی فرمایا ہے اور صحابہ کے لیے بھی فرمایا ہے. اب شیعہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ آیت پڑھتے رہتے ہیں کہ اہل بیت کو اللہ نے فرمایا یطہرکم. میں کہتا ہوں یہ آیت میں پیش کرتا ہوں سورہ انفال کی. اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو بھی پاک فرمایا یطہرکم سے، اور صحابہ کے لیے لیطہرکم. یطہرکم سے بھی لام ساتھ ہو تو تکڑا کلام ہو جاتا ہے، عربی میں مضبوط ہو جاتا ہے، تاکید اس کے ساتھ زیادہ ہے. اور کچھ نہیں تو بدری تو سارے اس کا مصداق ہے نا، کیونکہ یہ بدر کے موقع پر ہی نازل ہوئی. اور جن پر زیادہ غصہ کرتے ہیں وہ لوگ، وہ تو بدر میں موجود تھے نا. چلو بہت بعد میں نہیں، فتح مکہ والے نہ صحیح، پر تم نے تو بہانہ ہی بنا رکھا ہے نا فتح مکہ والوں. پہلوں کے ساتھ کیا کرتے ہو تم؟ تو ابو بکر صدیق کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہو، ایسے بہانہ کرتے ہو جی وہ بعد والے کو ہم نہیں مانتے، بعد والے کو نہیں مانتے. میں کہو بعد والے نے چلو من بعد چو گل کریں گے، پہلے والے نال تو کچھ گل کر. سب سے پہلے کے ساتھ تو کوئی کام کرنا بندوں والا. کوئی سمجھا رہی ہے آپ؟ بہانہ بناتے جی وہ پچھلوں والی کی بات، عرفان شاہ تو پچھلوں والے، اور میں کہا پچھلے والے نے جران دیا، پہلے والے نال تو کوئی بندے نے پترالی گل کر. تم تو غصے میں آؤ تو کہتے جی سب سے بڑا منافق. میرے پاس 10 گھنٹے کی انٹرنیٹ پر مناظرے کی کیسٹ ان کی آئی ہے، اور ابھی جو کیسٹ میرے پاس انہوں نے بھیجی ہے میں نے ان کو سنائی ہے نوجوانوں کو. خدا کی قسم اگر آپ سنیں اور اس کے بعد آپ کے جذبات میری طرح کے نہ ہوں، یا تو آپ بالکل ہی کنڈم ہیں، تو تھوڑا سا بھی ایمان کی حرارت ہوگی آپ مجھ سے بھی زیادہ تیز ہوں. مجھے یہ سوغاتیں خاص طور پہ بیچتے ہیں، یہ اس کا ہدف نہ ہوں. بھائی مطلب کوئی کہیں بات ہو تو کہتے عرفان شاہ کو یہ روانہ کر دو. سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے جی عرفان شاہ تو کباڑ خانہ ہے تمہارا، جو بھی بات ہے وہ میرے پاس بھیجو. وہ بھیجتے ہیں، سنیوں کی بات نہیں کر رہا، وہ بھیجتے، ابھی بھیجا ہے، 7 فوٹو بھی بھیجا ہے. اور ہم وہ زبان استعمال نہ کبھی کی ہے. یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ گالیاں دیتا ہے. گالیاں نہیں دیتا، میں قرآن پڑھتا ہوں. البتہ قرآن کے بعض لوگوں کو قرآن کی آیتیں اگر گالی لگے تو پھر ان کو اپنا علاج کرانا چاہیے. بات سمجھ نہیں آ رہی؟
ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں وہ مسلی کلمہ پڑھے آئی تو سکے گالاں پہ کٹنے ہو سکے ساڑھے ہن کلمے بھی گالی ہو گئے نہیں سمجھ آئی مشہور ہے نا وہ ہو سکے وہ ساڑھے تو ہن کلمے بھی گالی ہو گئے مطلب اگر قرآن کہے وہ گستاخ رسول رامی ہے اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زنیم اب اس کو کوئی مسلمان کہے کہ یہ گالی نکال رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے گالی نہیں یہ قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت یہ گالی ہے جی یا آیت ہے بولو نا اب آیت کو گالی کہے اور اسی آیت کا ترجمہ جب میں فٹ کروں کہ یہ آیت اس وقت کے گستاخوں پر بند نہیں ہے آج بھی کوئی گستاخی کرے گا تو حرامی ہی ہوگا تو پھر ہم کو کہتے ہیں جی یہ گالیاں دیتے ہیں میں نے کہا قرآن شریف سے یہ آیت نکالو کسی طرح جب یہاں رہے گی تو گستاخ تو ہر دور کا حرامی ہی رہے گا یہ تو آیت ہے قرآن پاک ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی نہیں اگر آپ کہیں کہ شاہ جی کوئی مطلب ہے ایک پارلیمانی زبان ہے جی ایک اخلاق ہے ایک آداب ہے میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن جو اخلاق آپ کے خلاف لگتی ہے وہ قرآن میں کیسے رہے پھر یہ کوشش کرو وہ رل مل کے وہ آیت ہی کڈو وچوں آیت رہے گی تو مولوی جس نے پڑھا ہوا تو بیان کرتا ہی رہے گا تو اس کا مطلب یہ آیتیں نہ نکالو کچھ اپنی گنجائش ٹھیک کرو اندر کی بیماری دور کرو گرامی قدر حضرات پہلا مسئلہ عرض کیا معیار ایمان ہے دوسرا مسئلہ عرض کیا پاک ہے پاک ہے اور یہ جو مفہوم عرض کر رہا ہوں یہ اور آیتوں سے بھی نکلتا ہے اشارتاً کہتا ہوں لیطہرکم کا مفہوم جو ہے مفہوم کیا صراحتاً عبارت موجود ہے عبارت النص موجود ہے اس میں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم جب یہ آیت ہمارے پاس پہنچی جب تو صرف وضو میں بند ہے وضو یا تیمم میں بند ہے لیکن جو اس کا اولین مصداق ہے ان کے لیے لیطہرکم کا مفہوم صرف یہی نہیں ہے کہ میں صرف تمہیں وضو تک پاک کروں کہ حدث دور ہو جائے تمام مفسر کہتے ہیں ان کی ظاہری باطنی پلیتیاں دور کرنے کی بات ہے بات سمجھ رہے ہیں اگر عوام کو پوری سمجھ نہ بھی آ رہی ہو نا وہ یہ ترجمہ پڑھ کے بھی سمجھ سکتے ہیں علماء اس کو ضرور سمجھ رہے ہیں میں یہ اشارہ دے رہا ہوں کہ اس کی آپ بہت وسیع مطالعہ اس پر کر سکتے ہیں جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے صحابہ کو یطہرکم فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور اللہ نے تمہیں پاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ وہاں فرمایا نا اہل بیت کو تطہیرا کمال درجے کی پاکیزگی اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے تو ان کو بھی فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ اللہ تعالیٰ طہارت کی صفت تم پر مکمل کر دینا چاہتا ہے اتمام کر دینا چاہتا ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی چھٹ بھی نہ رہ جائے تہاڈے اندر پلیتی تو قرآن کا مطالعہ یہ بتاتا ہے حضور کے صحابہ میں معیار ایمان ہے حضور کے صحابہ پاک ہے بولو نا ایک دفعہ بولو مسلمانوں پاک ہے اور اگلی آیت کیا عرض کروں قرآن پاک کی 17 آیتوں میں موجود ہے کہ حضور کے سارے صحابہ جنتی ہیں حضور کے سارے صحابہ 17 آیتیں اس پر عبارت النص بالکل کیا کہ حضور کے سارے صحابہ اور اتنی وضاحت اللہ نے کی ہے خدا کی قسم میں تو حیران ہوں کتنی فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے آئے وہ بھی جنتی جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے تمہیں مانا وہ بھی جنتی جو تجھے مان کر جہاد پر تیرے ساتھ گئے وہ بھی جنتی اور جو تیری اجازت سے گھر پہ رہے وہ بھی جنتی اب اپنا اپنا معیار ہے میاں والی اور بکر کے علاقے سے یہ لوگ مولوی لے آتے ہیں جی اد کھڑے جو پڑے ہوندے وہ کہ ایسے کیسے اترتا جی کوئی آدمی مرے کوئی گھر میں بیٹھے سارے جنتی کس طرح میں کہ پتر تیری میری گل ہوندی تے ایسا تے کسے نوں بھی نہیں سی بنن دینا کیوں میں کہ جیو جا ماں پیو ہوئے اوڈی سخاوت ہوندی ہے نا بندے وچ کوڑی ماواں دے پتر کدی سخی ویکھے جے جنہاں ماواں نے کھلا دودھ نہیں پیایا پتراں نوں ایویں کاشکاں نال پیایا ہے وہ تو جناب پینی پینی دا حساب کر کے رکھ دینا نہیں تو سمجھ آئی کیسے ہو گیا جی اور میں کہو تیری گل نہیں نہ میری یہ گل ہے اللہ دی اللہ دی بولو نا اور اللہ اللہ اکبر وہ تو کافروں کو وقت دیتا ہے فرعون کو نمرود کو امان کو شداد کو بھوکے مارے تو
تو اتنی بات پر اپنوں سے لڑ جائے وہ تو موقع نہ نکلے کیوں نہیں بات نہیں سمجھے؟ فرمایا نافرمانی سے رکا ہے تو باندھ دو اس کو باندھ دو. فرمایا نافرمانی سے نہیں رکا، کسی کو میں نے خود روکا ہے. عثمان میری بیٹی بیمار ہے، تم ان کی تیمارداری میں رہو گے، تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہو، تم بدریوں والا مقام تمہیں حاصل ہے. اب وہاں لڑتے بھی جا کر تو سرکار کی اطاعت تھی اور سرکار کی بیٹی کی خدمت میں ہیں جو ان کی اپنی زوجہ ہے. تو اب اس پر کاڑے منہ والے مولوی کو بک بک کرنے کا کیا موقع ہے بھائی؟ میں پوچھ نہیں سکتا. اور جنگ کیا بلا ہے؟ لڑنا کوئی اچھی چیز ہے؟ لڑنا بھی تو خدا رسول کے لیے، اور گھر بیٹھے رہنا بھی خدا اور رسول کے لیے. اللہ فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنی. درجہ بلند ہے ان کا جو قتال کے لیے گئے، جہاد کے لیے گئے. مگر حبیب تجھے مان کے اگرچہ قائدین ہوں، گھر بیٹھے رہیں، میں جنت ان کو بھی عطا فرما دوں گا. اب جناب نمبر کاٹتے پھر رہے ہیں کہ اس کے 45 ہو گئے ہیں، اس میں سے 35 نکل آئے ہیں، فلانے میں نیند آئے. میں نے کہا قرآن پاک ایمان رکھا ہے، قرآن پاک پر تو طریقے سے رکھو. اور اہل سنت کو اس بارے میں جو ہے نا مطالعہ، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ مطلب اس پر غور فرمایا. اب یہ خاص بات ہے. آپ کہتے ہیں جی حضور کو بھی نہیں پتا تھا اندر گل